الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ دین نام ہے احکام کے مجموعے کا، احکام کا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام مقرر فرمایا ہے دنیا میں یا آخرت میں، جس کو ہم فضائل کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم ترغیب اور ترہیب کہہ سکتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنے کے جذبے کے واسطے، شوق کے واسطے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں احکام کو بڑے دھیان سے سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور سمجھے بغیر ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ 2-3 جملے میں نے کسی وجہ سے آپ کو بتائے ہیں، کچھ تفصیل کروں گا میں تھوڑی سی، تو آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی اور مخلوق کی، نہ کسی پیڑ کی، نہ کسی پودے کی، نہ کسی پھل کی، نہ کسی اناج کی، غرض کسی چیز کی اللہ کے ساتھ عبادت نہیں ہوگی۔ اس دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں میں پھر، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ چیز کا جو لفظ ہے نا، یہ سب کو عام ہو گئی۔ اب سمجھیے عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی حد درجے تعظیم کرنا، کسی کا حد درجے احترام کرنا، عظمت اور تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب سمجھو آپ، عبادت کا جو طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا، مثلا نماز پڑھنا، اور بھی آگے بھی بتاؤں گا، مثلا نماز پڑھنا، یہ تو عبادت ہے ہی، اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور جو کوئی عمل تعظیم میں، عبادت کی تعظیم، جس تعظیم سے منع کیا گیا ہے، عبادت سے منع کیا گیا ہے، اس درجے کو پہنچ جاوے، وہ عبادت میں شامل ہے اور وہ شرک ہے اور اس سے منع کیا۔ میں اپنے بات دوبارہ کہتا ہوں، عبادت کہتے ہیں حد درجے کی تعظیم، اس سے زیادہ تعظیم نہیں۔ یہ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین میں کچھ طریقے متعین کر دیے کہ اللہ کی تعظیم اس طرح ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہو اللہ کی عبادت اس طرح ہو، اور ساتھ ساتھ تعظیم کے جو دوسرے اور طریقے ہیں جن کو عبادت کہا جا سکتا ہے، وہ دوسروں کے واسطے، دوسری ہر چیز کے واسطے منع کر دیا، ممانعت کر دی۔
2 مرتبہ کہا ہوا کافی ہے. اب میں مثال سے سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر رکوع میں ہم جھکتے ہیں، یہ عبادت کا ایک جز ہے اور عبادت ہے. سجدہ ہم کرتے ہیں، یہ عبادت کا ایک جز ہے اور عبادت ہے. تو اب کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور سجدہ جو ہے وہ شرک شمار کیا جائے گا، شرک شمار کیا جائے گا. یہ انتہائی تعظیم ہے، انتہائی تعظیم. تو یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے، وہ شرک میں شمار ہو جاوے گا. اس لیے نہ کسی کے سامنے رکوع کیا جا سکتا اور نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا. اب آپ سمجھیے، کچھ لوگ تو انسانوں کے سامنے ہی زمین پر سر رکھ لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. کچھ لوگ مزاروں پر، پیروں پر، مزاروں پر جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ شرک میں شامل ہے. بہرحال یہ کام کسی کے لیے بھی کیا جاوے، کسی کے لیے بھی کیا جاوے، اللہ کے سوا اور کسی کے واسطے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ شرک میں شامل ہو. آپ نے سنا ہوگا یہ، چونکہ اکثر و بیشتر وعظ تقریر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب اور ان کی خالہ اور ان کے 11 بھائی ان کے پاس جب آئے تھے تو انہوں نے سجدہ کیا تھا. تو دیکھو، اس کی اجازت دی گئی تھی پہلی شریعتوں میں، اور اس کو سجدہ تعظیمی کہتے تھے. اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اب وہ تعظیم کی نیت سے بھی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، شرک میں شامل ہے. سجدے کی تو بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب ایسے ہی آج کل تو معاملہ دوسرا ہو گیا. پہلے جب بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو سجدہ کرتے تھے، جب بادشاہوں کو سلام کیا کرتے تھے تو یہ سیدھے کھڑے ہو کر سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ کم سے کم اتنا جھک جاتے تھے جو قریب قریب رکوع کے یا بالکل رکوع ہو جاتا تھا. تو اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی شرک میں شامل ہے. انتہائی تعظیم ہے، یہ بھی شرک میں شامل ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں. تھوڑا بہت اگر کوئی جھک گئے تو جھک گئے، لیکن زیادہ جھکنے کی اجازت نہیں ہے. اور رکوع کے قریب قریب جب ہو جاوے گا تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا. یہ جو کام عبادت قرار دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. ایک دوسری مثال لے لیجیے گا. بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، اس کے چاروں طرف گھوما جاتا ہے، یہ طواف ہے، اور یہ عبادت ہے، عبادت. اور یہ تعظیم میں کیا جاتا ہے. تو بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا، طواف کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کی تعظیم ہے، بیت اللہ کی نہیں ہے یہ. اور بیت اللہ کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں ہے، وہ شرک میں شامل ہے، شرک میں شامل ہے. اگر کوئی کسی مردے کا طواف کرے، جیسا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، تو یہ بھی شرک میں شامل ہے. اور اگر کوئی کسی مزار کا طواف کرے وہ بھی شرک میں شامل ہے. تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو بتائی. اسی طریقے سے یہ بات میں نے بتائی جو ہمارے مذہب میں عبادت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا.
اب ایک دوسری بات سمجھو، دوسرے مذاہب میں جو عبادت کا طریقہ ہے وہ بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے، تو وہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے ہندوؤں کو آپ نے دیکھا، وہ اپنے بتوں کے سامنے جا کے یوں کرتے ہیں اور بھئی یہی ان کی عبادت ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی کے سامنے یا بت کے سامنے اس طرح کرتا ہے تو یہ شرک میں شامل ہے، یہ شرک میں شامل ہے۔ جی ہاں، اس وقت میرے ذہن میں یہ چند مثالیں ہیں عبادت سے متعلق، وہ باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طریقے سے دعا مانگنا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مرادیں مانگنا یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا یہ شرک ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر اور دوسرے ملکوں میں بھی زندوں کو تو پوجتے نہیں، ہاں جب وہ مر جاتا ہے مزار میں چلا جاتا ہے وہاں پوجنے کا کام ہوتا ہے، وہاں جا کے ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس مزار میں اور بت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس بازار میں بت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور جب ہم لوگ ان کو منع کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم وہاں مت جایا کرو، تم وہاں ایسا مت کیا کرو، تو وہ ان بزرگوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیں۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اکثر بیشتر کلیر جاتا ہے، وہ صابر صاحب جو ہیں تو وہ سلسلہ چشتیہ کے ہیں، تو اس نے خواجہ معین الدین کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ جی وہ تو اتنے بڑے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا، وہ کہیں کہ بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کر یہاں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان کی بات نہیں کاٹی، میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، لیکن جو کام وہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو کام انہوں نے کیا تھا، یعنی شرک سے کفر سے بچا کر اللہ کی توحید کا قائل کرنا، اللہ پر ایمان لانا، آج تم ان کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہو کہ انہی کو جا کے شرک سجدہ کر رہے ہو، انہی سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو۔ یہ بھی ایک مثال ہو گئی۔ تو بہرحال جو دوسروں کے مذہب میں عبادت ہے وہی ہم بھی کرنے لگے، یہ بھی شرک ہے، اور جو ہمارے مذہب میں عبادت ہے اور ہم وہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنے لگے تو یہ بھی شرک ہے۔ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مرادیں اور مقاصد مانگنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس وقت مختصر سی جو بات میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتائی، اور قریب قریب اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں ان کی سب تفصیل لکھ رکھی ہے، کیا کیا چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ ہمارے بچپنے میں بہشتی زیور بڑی کثرت سے پڑھا جاتا تھا، مسجدوں میں اسی کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ حضرت نے پہلے اسلامی عقیدے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد پھر لکھا بعضی باتیں کفر اور شرک کی، جن سے کفر اور شرک لازم آ جاتا ہے۔ پھر بعد میں لکھا بعضی باتیں رسم اور بدعات کی، پھر بعد میں لکھا بعض بڑے بڑے گناہ، پھر اس کے بعد لکھا گناہوں کے نقصانات۔ تو اس کی بات تفصیل سے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں شرک میں داخل ہے، کیا کیا چیزیں غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہیں، تو ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بات ہے۔ میں بات
اب آپ کو کھول کے ہی کہہ دوں، صاف کر کے ہی کہہ دوں، آج ہماری سیاست، ہماری سیاسی لیڈر اور ہماری قیادت وہ پاگل ہو گئی، یہ پاگل، اور اس نے ایک اصول بنا لیا کہ ہمیں یہاں برادران وطن کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے۔ تو دوستو، یہ میری بات جہاں تک پہنچے پہنچا دیجیے گا۔ ہم سیاست میں، حکومت میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، لیکن ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ مذہب میں ہمارا ان سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ لہذا ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا، مندروں میں جانا، پرساد چڑھانا، ہاتھ جوڑنا، جھکنا یا ماتھا ٹیکنا، یہ سب شرک ہے۔ اگر کوئی شخص سیاسی مصلحت سے بھی کرتا ہے تو بھی وہ مشرک ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر اس نے حج کیا تھا تو اس کا حج باطل ہو گیا۔ آج تک کی تمام نمازیں، تمام روزے، تمام نیک اعمال اس کے ضائع ہو گئے، کوئی ثواب ان کا نہیں ملے گا۔ یہ تو دیکھو، کفر اور شرک، اس کو اللہ بخشے گا نہیں۔ اسلام کے اندر توحید ہے، توحید، تو ہمیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ کس کس چیز سے کفر لازم آ جاتا ہے اور کون کون سا عمل شرک میں داخل ہے، اور ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، یہاں تو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، لیکن بہشتی زیور میں اس سے الگ جا کر بھی ایک باب خود اسی کا ہے کہ کن کن چیزوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پڑھیں تو صحیح۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں سب سے پہلے میں بات عرض کروں، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن پاک میں ہر جگہ تو میں نہیں کہہ پاتا، میں نے اس کو ابھی اچھی طریقے سے دیکھا نہیں اس نقطۂ نظر سے، لیکن بہت جگہ قریب قریب ہر جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد ہی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام میں کیا مرتبہ رکھتا ہے اور کیا مقام رکھتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے حدیث پاک میں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ یہاں پر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ والدین کے حسن سلوک میں کیا کیا چیز داخل ہے تاکہ ہم ایسا کریں، اور کن کن چیزوں میں ہمیں والدین کا حکم ماننا چاہیے، اور کن کن چیزوں میں اگر نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھو، اس سلسلے میں بھی میں آپ کو موٹی موٹی سی باتیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، والدین کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں۔ یہ حسن سلوک میں سب سے پہلے ہے حسن سلوک میں کہ ماں باپ کے آرام و راحت کا خیال رکھیں، آرام و راحت کا خیال رکھیں۔ جس چیز سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ وہ نہیں کریں گے۔ جس چیز سے ان کو راحت پہنچتی ہے آپ وہ کریں گے۔ اگر ان کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو آپ وہ کمی پوری کریں گے، وہ ضرورت پوری کریں گے۔ عام طور سے بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے جسم میں سینکڑوں بیماریاں ہو جاتی ہیں،
اور بیماری بھی نہ ہو، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے اور لا علاج بیماری ہے، تو سب سے پہلے ان کی دوا کا لحاظ کا خیال رکھو، ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی غذا کا خیال رکھو، غذا کا خیال رکھو۔ کتنے بوڑھے بیچارے ایسے ہیں جو کھانستے کھانستے خود بھی تھک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تھکا دیتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح غذا ملتی رہے، صحیح دوا ملتی رہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان کو مان لو ٹی بی بھی ہو گئی ہے تو اگر پابندی سے اس کا علاج کیا جاوے، صحیح سے غذا صحیح دی جاوے، تو آج کل تو ٹی بی بھی بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلی بات بتائی میں نے، بڑھاپے میں خاص طور سے دوا، خاص طور سے غذا۔ مثال کے طور پر یہ ٹھنڈ اب تو اندر گھر میں گھسے گی، بلکہ لحاف کے اندر تک گھسے گی۔ اگر آدمی کے اندر کچھ گرمائی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ سینے میں جا کے اثر کرے گی، سیدھا پھیپڑوں میں جا کے اثر کرے گی، کیا کیا اس کو نمونیا ہونا ہی ہونا۔ لہذا اب اس میں کیا ہو، بڑے میاں کو 2 وقت 3 وقت چائے مل جاوے، بڑے میاں کو صبح شام نہ صحیح 1 وقت 1 انڈا مل جاوے، اور اسی طریقے سے کچھ غذا۔ آج کل تو ڈرائی فروٹ خوب کھاویں لوگ، مہمانوں کے سامنے رکھے، کوئی کھاوے نہ کھاوے، تو بڑے میاں کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو بہرحال یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ میں نے آپ کو دوا اور غذا کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ اسی طریقے سے مسئلہ لباس کا ہے۔ موسم کے لحاظ سے ان کو لباس پہناؤ، ان کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اس کا انتظام کرو، آپ اس کا انتظام کرو، سردی میں سردی کے حساب کا، گرمی میں گرمی کے حساب کا۔ ہاں، ان کو نیچے پہننے کے لیے بھی دے دو، اوپر پہننے کے لیے بھی دے دو، اوڑھنے کے لیے بھی دے دو۔ لحاف ایک چاہیے ایک دے دو، اس میں سردی لگے دوسرا دے دو، نیچے گدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے، حسن سلوک میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے بڑے میں بیچارے کپڑے خود تو دھو نہیں سکتے، اگر دھوئے تو اس پہ ظلم ہے وہ۔ ہاں، تو ان کے کپڑوں کی دھلائی صفائی کا بھی دھیان رکھو کہ وہ میلے کچیلے نہ رہیں، گندے نہ رہیں۔ ہاں، یہ بھی سب چیزیں آ گئی اور یہ سب باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات اور بھی بتا دوں میں آپ کو، مجھے تو بہت اچھی لگے۔ آج کل بننے لگا ہے کیا کہیں اس کو، جوائنٹ باتھ روم، کمرے کے ساتھ جوائنٹ باتھ روم۔ تو ٹھیک ہے، بڑے میاں کے واسطے تو بہت ضروری ہو جا۔ وہ جب بار بار پیشاب آ گئے نا تو اٹھتے ہوئے بہت زور پڑے، کمرے سے نکلتے ہوئے بہت زور پڑے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب چلنا پھرنا تب بھاری ہو جا، بہت مرتبہ تو غسل خانے پیشاب خانے تک جانے تک کپڑے بھی خراب ہو جا۔ تو اگر آپ کے ہاں بڑے میاں موجود ہیں اور آپ کے ہاں ایسا انتظام کرتے ہیں تو بھائی انہی کے کمرے سے اٹیچ آپ بیت الخلاء اور غسل خانہ بنا دیجیے گا، اور آپ کو دقت بھی ہو ان کے لیے گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیجیے گا۔ تو دیکھو یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ مجھے ایک باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال تفصیل آنے سے ذرا کچھ اور بات کھل دی جاتی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ ایک حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے سامنے آدمی بلند آواز سے نہ بولے، ان کو دھمکا کے نہ بولے۔ ایک صاحب نے آج ہی دعا کے لیے کہا، اگر میری ماں ایسی ہو گئی ہے، یوں غصہ آنے لگا ہے، یوں فلانا ہونے لگا ہے یہ۔ اور بھائی ان لوگوں کا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میری ماں کو غصہ نہ آوے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ میری ماں کو غصہ نہ آوے۔ لیکن ایسا تعویذ ہوتا تو ہم دے دیتے، پہلے تو ہم اپنے باندھتے تاکہ ہمیں بھی غصہ نہ آوے۔
ہاں میں نے ان کو بتایا بھائی بڑھاپے میں آ کے دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت سارے کام جو ان کی عمر میں اور ان کے زمانے میں برے شمار کیے جاتے تھے اور ان کو وہ ناپسند ہیں، اور ہمارے بچے اور ہم وہ برے کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو وہ تو ان کو خود ہی غصہ ہے وہ باتیں دیکھ دیکھ کے، وہ باتیں سن کے، وہ کام دیکھ دیکھ کے۔ کیونکہ بہرحال عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ایسا ہو جاتا ہے، آپ برداشت سے کام لو، نرمی سے کام لو، اور اچھا جی اچھا کر کے، اچھا جی اچھا کہہ کے ان کو ذرا شانت کر دیا کرو، خاموش کر دیا کرو، ان کو تسلی دے دیا کرو۔ یہ ہے تو بھائی ایک یہ بھی چیز ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولا جاوے، ان کو جھڑکا نہ جاوے، ان کو دھمکایا نہ جاوے، یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان کا نام لے کر نہ بولا جاوے، یہ سب باتیں میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ ہے حدیث پاک، یہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو چلنے کی نہیں ہے، چل سکے آج بھی، کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو ایک باندی اور ایک غلام خرید کے دے دو۔ حدیث ہے یہ، تاکہ وہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ہے وہ حسن سلوک۔ باندی غلام تو آج ہے نہیں، ہاں نوکر مل سکتا ہے، خادمہ مل سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی ٹانگیں نہیں دبا سکتے، ان کے پیر نہیں دبا سکتے، ان کے بہت سارے ہم کام خدمت نہیں کر سکتے، اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نوکر خادم، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کام آپ خود کریں۔ یہ سب چیزیں حسن سلوک میں داخل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اپنے لیے شکر کا حکم دیا، تو ماں باپ کے لیے کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا۔ دیکھیے آج اس میں نے الارم نہیں لگایا، مول صاحب سن لگ رہے بھائی، بتا دیو جب ٹائم ہو جائے گا، الارم نہیں لگایا میں نے۔ یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اب میں اور تو کیا، دو بات بتا کر چاہوں گا آپ کو۔ نمبر ایک، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی ہے، اس کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور تجربے کار لوگ یوں بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک عمل ماں باپ کو ستانا بھی ہے، کہ اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ یہ ہے۔ میرے استاد محترم نے ایک قصہ سنایا تھا، آج سے 40 سال 45 سال پہلے کی بات ہے، لیکن مجھے یاد ہے یہ قصہ۔ ایک کاشتکار تھا، کھیت میں اس کا بیٹا بھی تھا، تو ان دونوں میں کچھ کہا سنی ہوئی، تو بیٹا باپ کی طرف چلا، مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے۔ تو باپ اس بیٹے کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے نیچے بیٹھ گیا، کہا بھائی رہنے دے، بھائی رہنے دے، بھائی رہنے دے۔ تو چلو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا بھائی میں نے ایسے یوں کیا کہ 5 پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات، اسی جگہ میں نے اپنے باپ کو اٹھا کے ٹھوکا تھا، اور بالکل اسی جگہ میرے باپ نے اپنے باپ کو اٹھا کے ٹھوکا تھا، اور یہ 5 پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات، تو میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ ایسا نہیں یہ مجھے ٹھوکے گا، اس کا بیٹا پھر اسے ٹھوکے گا یہاں سے۔ یہ اس لیے یہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ شمار کرائے، اور پھر ایک جگہ تو کہا کہ بڑے گناہ میں بھی بڑے گناہ، اور اس میں بولا عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ یعنی برا سلوک کرنا، یہ ہے۔
بہرحال اب میں دوسرا لفظ لہجہ استعمال کرتا ہوں بھائیوں، یہ صرف ایک سماجی اچھی عادت نہیں ہے، یہ سماجی ایک اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور تم قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوستو اس لفظ کا ترجمہ اردو میں کچھ ہو نہیں پاتا، اس لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بھی یہی سمجھو، آپ بھی ہی بولو، میں بتاتا ہوں۔ قرابت دار کون ہے؟ جن کا آپس میں خون کا رشتہ، یہ خون کا رشتہ جن کا ہے وہ اصل میں قرابت دار کہلاتے ہیں۔ اس میں اپنے ماں باپ تو آ ہی گئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی بھی آ گئے، اپنے چچا تایا بھی آ گئے، اپنے ماموں خالو بھی آ گئے، اور ان کی اولاد بھی آ گئی، اور ان کی اولاد بھی آ گئی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ وہی جو آپ نے پڑھا ہے۔ کیا؟ ضرورت کے وقت آپ سے جو کچھ ہو سکے آپ ان کی مدد کر دو۔ ضرورت کے وقت جو کچھ آپ سے ہو سکے ان کی مدد کر دو۔ ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو 5,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیے، لبھیے کر لے جو تمہیں کرنا۔ مدد کے طریقے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، مدد کے طریقے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم گاؤں دیہات کے آدمی ہیں، آپ تو شہری لوگ ہیں، ہمیں پتہ۔ جی ہاں، بھینس گابن ہوگی، اب دودھ نہیں دے رہی، گابن ہو گئی تو دے دی، بہن کو دے دی، لے اس کو تو دودھ پیو جا، گھاس گھر ہو جا، پھر میری مجھے دے دی۔ مدد کا ایک بہترین طریقہ ہے، مدد کا ایک بہترین طریقہ ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے اس طرح سے۔ یہ لے تو یہ بھینس لے جا، ہوتے ہوتے پیسے دے دیے تو میرے۔ مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ لے بھائی تو یہ کاروبار کر لے، لے میرے سے 5-4 لاکھ روپے، یہ کاروبار کر لے، تھوڑے تھوڑے دے دیے، جب تیرے پاؤں گے جب دے دیے۔ مدد کا حسن سلوک کا ایک صورت یہ بھی ہے۔ یہ تو ویسے تعاون ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹی ہی بات آپ کو اور بتاؤں۔ بہن کے یہاں، بیٹی کے یہاں تہواری ضرور جاوے گی، بات ضرور جاوے گا، چھچک ضرور جاوے گا۔ ہیں یہ کچھ چیزیں جو رسم کے طور پر چلی آ رہی ہیں، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بدنام کی ملتی ہے، اس لیے لامحالہ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی زبان میں کہہ دوں پونت ہو یا نہ ہو لیکن کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تو اس کو حسن سلوک میں شامل نہیں سمجھتا، میں تو اس کو رسم میں شامل سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ محسوس کریں کہ ان کو ضرورت ہے، جب بھی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ وہ بیمار ہیں، آپ جائیے، کچھ پھل لے کے چلے جائیے۔ بھائی ویسے جاتے ہیں آپ 100-200 روپے دے کے آتے ہیں، آج 1000 2000 3000 روپے دے کے چلے جاؤ۔ یہ شکل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں، اس وقت بہرحال بیمار ہے تو اس وقت شروع کر دیجیے ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور کوئی ضرورت ہے ان کی تو بیچاری پہ مکان نہیں بن رہا، بہن پہ بیٹی پہ مکان نہیں بن رہا نہیں ہے، تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ یہ کہ چھچک اور بھات میں ہی ہوگا اور کہیں اور نہیں ہونے کا۔ تو یہ چیزیں میں تعاون کی بتا رہا ہوں، مالی مدد کی بتا رہا ہوں، اور جو بھی چیز سمجھ رہا ہوں۔ محض اسی وجہ سے میں بھات کو رسم اور بدعت میں نہیں شامل کرتا۔ مجھ سے معلوم کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جو آج کل کے تم نے پابندی کے طریقے بنا رکھے ہیں وہ تو چھوڑ، وہ تو چھوڑ۔
البتہ جب بہن اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرے تو اسے دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو۔ ہم بھی بیٹھے، ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کی، اور دوسروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ آدمی کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ پوری فراوانی کے ساتھ اپنا بچوں کی شادی کر دے۔ اس کو اس وقت ضرورت پیش آتی ہی ہے، کبھی وہ قرض لیتا ہے، کبھی اپنی کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس وقت اگر آپ ان کو سہارا لگا دو تو یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ بدعت نہیں۔ ہاں تو وہ بات نوتنے آوے گی اور تم 10 آدمیوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے، ایک دن پہلے جاؤ گے، مجمع اکٹھا ہوگا، ادھر کے بھی جاویں گے، ادھر کے بھی رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، ایک تھالی آوے گی، اس میں روپے رکھے جاویں گے، جوڑے گنوائے جاویں گے، توم گنوائی جاوے گی، پھر جب یہ دیکھ آ جاویں گے تو پھر ادھر سے بھاتیوں کے جوڑے آویں گے، تو یہ سب ہے وہ خرافات، یہ ہے وہ سب بدعت۔ تو بدعت نہ کہو، رسم، یہ ہے وہ رسم جو چھوڑنی چاہیے۔ رہی بات بہن کی مدد کی تو ضرور ہونی چاہیے، رہی بات بیٹی کی مدد کی شادی کے موقع پر بھی وہ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، ہمت کے مطابق ضرور دیں۔ یہ بات ہے، اس میں قریب صاحب آگے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ حسن سلوک میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ اگر ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اس سے بھی آدمی کا دل سیر کے بجائے سوا سیر کا ہو جاتا ہے، اور دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ان کو کوئی غم پیش آوے، کوئی حادثہ پیش آ جاوے تو جاؤ اور تسلی دو، تو اس سے بھی آدمی کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ بات پہ جھگڑا نہ کرو، اگر ان کی طرف سے کوئی بات ایسی پیش بھی آتی ہے تو پھر اسے نظر انداز کرو۔ اگر آپ کا ان سے، جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں قارورہ نہیں ملتا، چاہے وہ بیٹی صحیح، چاہے وہ بہن صحیح، چاہے بہنوں ہی صحیح یا داماد صحیح، تو ٹھیک ہے، اتنا آنا جانا نہ کرو، لیکن کچھ خاص موقع ہیں تو اس پہ تو ضرور جایا کرو، چاہے ان کی طرف سے کتنی بھی اور کیسی بھی بات پائی جاتی ہے۔ کہیں ملاقات ہو تو سلام دعا، خیر خیریت پوچھ لیا کرو۔ یہ وہ بھی قربا۔ بہرحال یہ تو میں نے چند باتیں بتائی، اس کا مفہوم آپ کو بتا دیا گیا کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ٹائم ہو گیا، چلیے بس میں چھوڑتا ہوں، آگے والیتامی والمساکین انشاءاللہ آگے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور میرے بھائیو، قرآن پاک کی یہ باتیں سن کر تو ہمارا دل اتنا بڑا، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ ہماری زندگی مشکل نہیں ہوتی، اس سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔